سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ بھٹی صاحب، ابھی فواد چوہدری صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ یہ بہت ہی خوشائند بات ہے، 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور کل سے اس کی سماعت ہوگی۔ معاملہ جو ہے وہ اب آپ کو بھی لگتا ہے کہ حل کی طرف ہی جائے گا؟ دیکھیں، جس طرح حکومت باعث ہوئی تھی اور انتقامی کاروائیاں ہو رہی تھی، اور جو تمام آئینی ماہرین کہتے تھے کہ یہ 90 دن میں الیکشن کے قرار پابند ہے، تو بہت زیادہ تصادم جا رہا تھا، اس میں استحکام کا شکار ہو رہا تھا پاکستان۔ تو واحد ایک امید کی کرن تھی کہ سپریم کورٹ اس پر کوئی کاروائی کر سکتی ہے، تو یقیناً سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا اور اس سے ملک میں انارکی سے بھی تھوڑا سا بچا جا سکے گا، اور یہ جو آئینی بحران آیا ہوا ہے اس سے بھی نپٹا جا سکے گا۔ اور یقیناً اگر سپریم کورٹ کا فل بینچ 9 رکنی بینچ کر رہا ہے تو اس میں پاکستان طریقے انصاف اور حکومت اس کو ماننے کے پابند ہو گئے، ورنہ جس قسم کے حالات سے بہت زیادہ کشیدگی کی طرف جا رہا تھا۔ بالکل بھٹی صاحب، ذرا آپ کو انٹرپٹ کریں گے، ساتھ ہی رہے گا۔ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ کتنا خوشائند ہے یہ از خود نوٹس، اور اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ واقعی کسی حتمی حل کی طرف چلا جائے گا؟ تھینک یو جی این این اور بھٹی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وکلا برادری کی طرف سے اس جو سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹڈ 184(3) کے نیچے لیا اور جن ججز نے، فاضل ججز نے 3 نے ریکمینڈ کیا تھا، اس کو میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور پھر اس کو ایک اطمینان بخش اور بہت اچھا قدم قرار دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی، اس لیے کہ پاکستان کے سب سے بڑی جو عدالت ہے، جو آئینی تنازعات کا فیصلہ کرنے کا جس کو آئین اختیار دیتا ہے، اس کے پاس یہ معاملہ اب چلا گیا، اور ان 3 فاضل جج صاحبان جنہوں نے انیشیٹ کیا اس سو موٹو نوٹس کو، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ ملک کو ایک ابہام میں سے ایک آگ کے دریا کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ فیڈریشن میں اگر کوئی وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ میں نے الیکشن نہیں کرانا اور میں نے وسائل نہیں دینے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ بہت خطرناک بات ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا۔ اب یہ ایسی عدالت کے پاس چلا گیا جس کے بارے میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کوئی پرنسپل آف لا انیشیٹ کریں گے یا ڈکلیئر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس میں تو ایک لارجر بینچ ہے 9 رکنی، تو جو بھی اس طرح کا اصول وہ وضع کریں گے کسی آئین کے حوالے سے یا وضاحت کریں گے، وہ اٹ ول بی بائنڈنگ اپان دی انٹائر ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز ان پاکستان۔ تو جو پورے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اوپر یہ بائنڈنگ ججمنٹ آ جائے گی، ایک پہلو اس کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ویو، یا جو وکیل آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے باروں کی عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کی ہوئی ہے، وہ آئین سے ماورا کسی چیز یا آئین سے متصادم کسی چیز یا آئین کو معطل کرنے والی کسی چیز کی حمایت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ وہ قیاس جو بڑھایا جا رہا تھا، وہ ابہام جس میں اضافہ کیا جا رہا تھا، اور وہ آئین جس کو توڑا جا رہا تھا، کھل کے 2 گورنرز نے توڑا ہے جس کو، اس کے بارے میں ایک ایسی اتھارٹیٹیو ججمنٹ اور پروناؤنسمنٹ آئے گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز الیکشن کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب، اگر کسی بھی وجہ، ظاہر ہے کیونکہ معاملہ تو یہاں پر یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، 9 اپریل کی تاریخ صدر مملکت نے دینی ہے، اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے، ہم وہی والی بات ہے، ازمپشن پہ بات کر رہے ہیں، فیصلہ تو ظاہر سپریم کورٹ نے دینا ہے، میں آپ سے صرف قانونی رائے کے حساب سے بات کرنا چاہوں گی، آپ ظاہر قانونی ماہر ہیں، اور اگر صدر کی بات درست مان لی جاتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی توجیہ ہوگی کہ وہ کہے کہ نہیں جی فلاں ریزن کی وجہ سے جو ہے وہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے؟ پھر کیا ہوگا اگر وہ یہ کہے ایسا؟ دیکھیں، جو الیکشن کمیشن ہے نہ وہ عدالت ہے نہ وہ ٹریبونل ہے، وہ ایک اتھارٹی ہے، جس طرح میونسپل اتھارٹی لاہور میونسپل کارپوریشن ہے یا پنڈی کارپوریشن یا سی ڈی ہے، اس لیے ان کے پاس کسی عدالت کا کوئی ججمنٹ اس سے انکار کرنے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ ہو گئی الیکشن کمیشن کی ذمہ۔ اب افراد جو وہاں پہ بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں کرا سکتا تو وہ آئین توڑے گا، جو آئین توڑے گا اس کو ہتھکڑی لگے گی، اس کے خلاف مقدمہ ہوگا کہ آپ آئین، اگر وہ ریزائن کر دے ڈاکٹر صاحب، وہ کہ میں کرا ہی نہیں سکتا، میں ریزائن کر دیتا ہوں، پھر تو چلے جائیں نا جی، اور بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ باقی کرا دیں گے۔ الیکشن کمیشن پورا بیٹھا ہوا ہے، جو نہیں کرا سکتا وہ چلا جائے گا، لیکن یہ ایسی سپر ہائپر قسم کی پریزمپشن پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آئین میں واضح طور پہ جو چیزیں موجود ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان ایک پارلیمنٹری فارم آف دی گورنمنٹ ہے، بائی کیمرل سسٹم ہے جہاں پہ، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر
ایک فیوچرسٹک آرگینک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے جو ریاست اور شہریوں کے درمیان معاہدہ ہے. اس کا نام ہے 1973 کا آئین. اس میں لکھا ہوا ہے 90 روز، جس کا مطلب 91 روز بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جو یہ موجودہ حکومت کی جانب سے جو توجہ دی جا رہی ہے یا وجوہات بیان کی جا رہی ہیں کہ جی صدر مملکت جو ہیں وہ تاریخ دینے کے ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر فیصلہ جو ہے وہ فرض کریں کہ یہ آ جائے کہ نہیں جی یہ اختیار نہیں ہے، تو پھر کوئی آئینی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے صدر مملکت کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اس کی باؤنڈریز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان طے کرے گا کہ سو موٹو نوٹس کیا کیا کرے گا. اس لیے حکومت یا کسی ایک فریق کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ آپ یہ کریں گے، آپ یہ نہیں کریں گے. یہ 184(3) میں 2 کنڈیشنز اس کی ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ لارجر پبلک امپورٹنس کا سوال ہو، یعنی عمومی نوعیت کا کوئی سوال ہو، نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر سے کوئی ایسی چیز ہو جو فنڈامنٹل رائٹس کو متاثر کر رہی ہو. یہ دونوں چیزیں سیٹسفائی ہوتی ہیں تو تب سو موٹو نوٹس جو ہے وہ پلیس ہوتا ہے کورٹ کے سامنے بذریعہ چیف جسٹس کے حکم کے. وہ ہو گیا، پہلا پہلو ہم نے طے کر لیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ صدر کے پاس کیا کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے. ابھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا، الیکشن ایکٹ 2017 آپ نکالیں، اس کا جو تعریفیں جہاں اس کی ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں، اس کے سیکشن 2 کا رومن سیکشن 6 ہے، ایک وہ نکال لیں. دوسرا 7 سیکشن آپ 57 کا 1 نکال لیں. اس میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ 105 میں تو لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر جنرل الیکشن ہوں گے. جنرل الیکشن کا لفظ یہاں بھی لکھا ہوا ہے. اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی، جس طرح اب صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اگر کوئی ادارہ یہ کہتا ہے کہ میں الیکشن، یہاں 3 ادارے کہہ رہے ہیں ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں کراؤں گا، فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں کراؤں گی، اور جو 2 گورنر ہیں وہ بھی آئین توڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی الیکشن نہیں کرائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ صدر کو ریزیڈول پار ہے، اس لیے کہ وہ سربراہ ریاست تماشائی نہیں ہو سکتے. وہ فوج کی بھی کمانڈ ان کے پاس ہے آئین کے مطابق، اور پورے ملک کی کمانڈ ان کے پاس ہے آئین کے مطابق. جو معاہدہ کسی جگہ بھی کوئی ہوگا پاکستان کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ، وہ پاکستان میں صدر پاکستان کے نام کے، آن دی نیم آف دی پریزیڈنٹ. یہ کانسٹیٹیوشن بول رہا ہے، بابر روان نہیں. تو اس صورتحال میں یہی دیکھ کے ہم نے یہ پروویژن رکھی اس وقت کے قانون بنانے والوں نے، جو 2017 کے اندر بنا تھا، کہ صدر ود دی کنسلٹیشن آف، شرط ایک ہے کہ الیکشن کمیشن سے مشورہ کرے گا صدر کے پاس اختیار ہے تبھی مشورہ کرے گا نا، جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے وہ مشورہ کیا کرے گا. 1 سیکنڈ، اس کا جو آپ کا ایک اچھا سوال تھا، اس کا سیکنڈ پورشن یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو 2 خط لکھے صدر نے، اور اس کے جواب میں وہ جو سیکرٹری ایک لگائے گئے ہیں جو صرف FIR جھوٹی ہماری PTI کے انہوں نے کرائی ہیں فواد چودھری کے خلاف، تو وہ جھوٹی FIR کرانے والے صاحب تھے، انہوں نے لکھ کے صدر کو کہا، صدر مملکت کو، کہ ہم الیکشن آپ سے مشاورت نہیں کرتے. اور پھر اس نے کہا میں گورنر سے کروں گا. وہ بتایا نا کون سا قانون ہے جس میں الیکشن کمیشن گورنر کے پاس جائے گا پوچھنے کے لیے، یا شہباز کے پاس جائے گا، یا کسی اور ادارے کے پاس جائے گا. اونلی 1 person which is the head of the state of the Islamic Republic پاکستان کی، وہ ڈاکٹر علوی صاحب ہیں اس وقت. ان کے علاوہ کسی سے وہ مشاورت نہیں کر سکتے. ان سے مشاورت سے انہوں نے انکار کیا. اگر ڈاکٹر صاحب ان سے مشاورت کا نہ خط لکھتے تو پھر ایک جواز ہو سکتا تھا کہ ہمیں نہیں پوچھا گیا تھا، تب بھی ان کو اختیار ہے. مشاورت کا مطلب کوئی رائے لینا ہوتا ہے، مشاورت کا مطلب وہ فیصلہ ماننا نہیں ہوتا دوسرے کا، کہ میں آپ سے مشاورت کروں کہ کل میں نے کیا کھانا ہے، یا آپ مجھ سے پوچھیں ناشتہ کیسا کیا کروں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ کہ انہوں نے مذاق بنایا اس سارے نظام کا، اب اس کا حل نکلا ہے. تو لیٹ اس ویٹ فار دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. مجھے پورا یقین ہے اور اعتبار ہے اس سپریم کورٹ کے اوپر کہ وہ آئین کی واضح شکوں کے مطابق ہی ججمنٹ انشاءاللہ ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مختصراً صرف یہ، کیونکہ ظاہر ہے جو قانونی آپ نے ایک رائے ہے وہ تو دے دی، کیونکہ اس میں ظاہر پولیٹیکل جو ہے وہ ایلیمنٹ بھی شامل ہے، وہ یہ کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت ایک جیل بھرو تحریک شروع کر چکی ہے. تو ایک طرف مطالبہ کہ جی الیکشن 90 دن کے اندر ہوں، اب اس پر لے لیا خود نوٹس، وہ معاملہ اب سب جوٹس ہو گیا، چل رہا ہے. ایسے میں اس طرح کی کوئی تحریک آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک دباؤ ڈالنے کے زمرے میں آ سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو اگر ہم تحریک کا اعلان کل صبح کرتے تو آ سکتی ہے. یہ ہمارا 3 ہفتے پہلے کا فیصلہ ہے، بلکہ 3 ہفتے پہلے تو ہم نے اناؤنس کیا. اس کے اوپر بہت دیر ہم نے کنسلٹیٹیو پروسیس جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر ہم ڈسکس کرتے رہے. اس لیے یہ پہلا فیصلہ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے جو قابل مذمت ہے بڑی شدید قسم کی، کہ پہلے نواز شریف نے، پھر مریم نواز نے، اور پھر آج شہباز شریف نے بحیثیت چیف ایگزیکٹو، ہم تو اس کو نہیں مانتے، امپورٹڈ ہے، لیکن چیف ایگزیکٹو ملک کا وہ نیم کالنگ کر کے ججز کی
یہ کہے کہ فلاں کو بیٹھنا چاہیے فلاں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، فوری طور پہ شرم کا مظاہرہ کرے، شہباز شریف ریزائن کرے، اور کل کورٹ بیٹھ رہی ہے، ریزائن کر کے بحیثیت شہباز شریف صدر پارٹی وہاں جا کے پیش ہو، جو موقف اس نے اختیار کرنا ہے کرے، اس کو قوم سے اور عدلیہ سے معافی مانگنی چاہیے جو اس نے غیر آئینی کام کیا ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ملک کی جو سپریم اتھارٹی ہے جوڈیشل سائڈ کے اوپر، اس کے نیم کالنگ کرے اور کہ فلاں بیٹھے اور فلاں نہ بیٹھے۔ یہ انتہائی انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے اور اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔